طلسم دادی از قلم M.A. راحت۔ راج دیو نے یہی تجویز پیش کی تھی کہ آگے بڑھنے کے بجائے کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے جس کے تحت یہیں سے دریا عبور کیا جا سکے۔ اس نے کہا، رات گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صبح کو ایک کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس مضبوط رسہ موجود ہے اور دریا کا پاٹ اتنا چوڑا نہیں ہے، رسے کی لمبائی ہمارا ساتھ نہ دے۔ اس کے علاوہ گھوڑے تیرنا جانتے ہیں اور ہمارے تمام گھوڑے چاق و چوبند اور طاقتور ہیں۔ چنانچہ ہم میں سے ایک آدمی پہلے دریا عبور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم رسے کا ایک سرا اس کی کمر سے یا گھوڑے سے باندھ دیں گے اور اسے دریا میں اتار دیں گے۔ وہ گھوڑے کی مدد سے دریا عبور کر جائے تو پھر دوسری طرف پہنچنے کے بعد وہ اس قسم کا بندوبست کر دے گا کہ یہ رسہ دوسری جانب باندھ دیا جائے۔ پھر ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر رسے کو پکڑتے ہوئے دریا عبور کرے۔ میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی دقت تو ہے، مگر یہ ہو جائے گا اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ راؤ سکندر نے راج دیو کی تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ کرنل البتہ کسی قدر متفقہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف رسے کی مدد سے دریا کے اس تیز اور تند بہاؤ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ہم سب جو یہاں ہوں گے کرنل، اور ایک آدمی کو اس طرح بھیجا جائے گا۔ میں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتا ہوں، راج دیو نے کہا۔ یہ مطلب نہیں ہے بھائی، پیش کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو ایک فوجی کی پوری زندگی ہی ایسی مہمات میں صرف ہوتی ہے۔ میں اس سلسلے میں تھوڑی سی تربیت بھی لیے ہوئے ہوں، چنانچہ مجھ سے بہتر کوئی آدمی نہیں رہے گا اور میں بڑی خوشی سے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتا ہوں۔ خیر، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈیڈی، جب تک میں موجود ہوں۔ آپ لوگوں کو اس طرح کی کسی الجھن میں ڈالنا میری غیرت کے لیے ایک گالی ہے، غزال نے کہا۔ بھائی، بات جذباتی گفتگو کی نہیں ہو رہی۔ کام اگر کرنا ہے تو ہم میں سے کوئی بھی ایک کر لے گا۔ راؤ سکندر نے بھی درمیان میں مداخلت کی۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ پروگرام موزوں رہے گا؟ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ شردھانیوں سے پھر جنگ ہوگی۔ یہ تو سب مجبوری ہے، وہ خود ہی ہم سے بھیڑ رہے ہیں، پتہ نہیں بیچارے ایڈمنڈ کا کیا حال ہوگا۔ میرا خیال ہے وہ بدترین حالات کا شکار ہوگا۔ بیوقوف نے غلط منصوبہ بندی کر کے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ اچانک سراتو کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکلیں اور وہ سب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سراتو عجیب حرکتیں کر رہا تھا، اس کی گردن ٹیڑھی ہو رہی تھی، بدن پر تشنج سا طاری تھا اور وہ کھسک کر ان کے پاس آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے، اسے کیا ہوا؟ راؤ کے منہ سے نکلا اور اس نے تیزی سے سراتو کے قریب پہنچ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیا بات ہے سراتو، کیا ہو گیا تمہیں؟ شر، ادھر۔ سراتو نے اپنے بے جان ہاتھ کی انگلی اٹھانے کی کوشش کی اور شر کیا بمشکل کہتا ہوا انگلی سیدھی کی۔ تب راؤ کو احساس ہوا کہ وہ کوئی اشارہ کر رہا ہے۔ راؤ نے اس کی انگلی کی سیدھ میں دیکھا اور خود بھی چونک پڑا۔ فصیل نما پہاڑی کی بلندیوں پر اس کی چوٹی سے کافی نیچے ننھے بے شمار جگنو چمک رہے تھے۔ ننھی روشنیوں کی ایک لمبی قطار متحرک تھی اور بل کھاتی ہوئی سست رفتاری سے نیچے آ رہی تھی۔ روشنیوں کی قطار کے نیچے اترنے کی رفتار سست تھی، غالباً یہ ڈھلوان خطرناک تھی۔ تمام لوگ چند لمحات کے لیے ذہنی طور پر معطل ہو گئے تھے۔ وہ سکوت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سراتو ہی نے انہیں اس شہر سے آزاد کیا۔ وہ شردھانیے، لعنت ہے ان پر، انہوں نے بلا وجہ بیر باندھ رکھا ہے، راؤ سکندر نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ان کی تعداد کا اندازہ لگا رہے ہو راؤ؟ راج دیو نے کہا۔ اس بار کم بخت بہت زیادہ ہیں، راؤ نے اسی انداز میں کہا۔ نیچے پہنچنے میں انہیں دیر لگے گی، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمیں کچھ کر لینا چاہیے، راج دیو نے کہا۔ ہاں، راؤ سکندر نے جیسے چونک کر کہا اور پھر اس نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہم اس تیز رفتار دریا کو عبور کر کے دوسری طرف نکل جائیں اور پھر وہیں سے آگے کا سفر کریں، یا اس کے بہاؤ کی سمت دوڑیں اور دور نکلنے کی کوشش کریں۔ کیا دریا کو عبور کرنا
خطرے کو مول لینا نہیں ہے، ہمیں یہ دریا عبور کرنا ہوگا راؤ، اچانک پروفیسر غوری نے کہا، اور سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ پروفیسر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، حالانکہ ہم کسی راستے کا تعین کر کے آگے نہیں بڑھ رہے، لیکن جگہ جگہ ہمیں وہ نشانات مل رہے ہیں جن کی نشاندہی اس نقشے میں کی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی غیر محسوس قوت ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اس نے بے شمار واقعات اور حادثات کے باوجود ہمیں راستے سے نہیں ہٹنے دیا۔ میری پیشن گوئی ہے کہ ہمیں جلد منزل ضرور ملے گی۔ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں پروفیسر؟ راؤ نے کہا۔ سر جوڑے بیٹھی 3 چٹانیں جن کے درمیان ہمیں وہ لڑکی ملی تھی، اور اس کے بعد یہ حلالی چٹان جو دریا کنارے کی اس چوٹی پر ہے۔ میں نے بہرحال وہ نقشہ دیکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں تبصرہ آرائی کا وقت نہیں ہے، ہم یہ سب کچھ بعد میں سوچ سکتے ہیں، پہلے یہاں سے آگے بڑھنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ کرنل نے بلندیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ روشنیوں کی قطار پر اسرار انداز میں غروب ہوتی جا رہی تھی۔ غالباً وہ کوئی موڑ مڑ رہے ہیں۔ دریا عبور کرنا مناسب ہوگا، اس سمت وہ ہمارا تعاقب کر سکتے ہیں۔ اس وقت موقع ہے ہم دریا عبور کر لیں، رائے دیو نے کہا۔ انکل، میں تجربے کے طور پہ دریا میں اترتا ہوں، اس کے بہاؤ کا اندازہ ہو جائے گا، غزال نے کہا اور اپنے گھوڑے کو تیار کرنے لگا۔ آپ میری کمر میں ایک رسا باندھ دیں، میں گھوڑے کو دریا میں اتارتا ہوں۔ اگر یہ بآسانی دریا عبور کر گیا تو میں اس رسے کو دوسری طرف کسی مضبوط جگہ باندھ دوں گا، اور آپ لوگ اس کے سہارے گھوڑوں سمیت دریا عبور کر لیجیے گا۔ باصورت دیگر اگر بہاؤ ناقابل عبور ہوا تو مجبوری ہے، پھر ہم یہی راستہ اختیار کریں گے۔ میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، راؤ سکندر نے کہا۔ انکل، میں تیراکی میں تمغے حاصل کر چکا ہوں، زیادہ سے زیادہ ہمیں گھوڑے کا نقصان مول لینا پڑے گا۔ میری کمر میں رسا تو بندھا ہوگا، بہاؤ خطرناک ہوا تو آپ لوگ مجھے واپس کھینچ لیجیے گا، غزال نے کہا۔ بعد ناخواستہ یہ تجویز منظور کر لی گئی۔ غزال دیر کیے بغیر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ رائے دیو نے ایک مضبوط رسا غزال کی کمر سے باندھ دیا اور غزال نے گھوڑے کا رخ دریا کی طرف کر لیا۔ رائے دیو نے رسا اپنی کمر میں لپیٹ لیا، اس کا دوسرا سرا احتیاط کے طور پر کرنل اور راؤ نے پکڑ لیا، اور پھر غزال نے گھوڑے کو پانی میں اتار دیا۔ سمجھدار جانور نے تھوڑا سا احتجاج کیا، لیکن مالک کی رضامندی میں خاموش ہو گیا۔ سردہنیے ایک موڑ گھوم کر پھر نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ کنارے سے چند قدم آگے بڑھتے ہی غزال کو بہاؤ کی قوت کا اندازہ ہونے لگا۔ گھوڑے کے قدم اکھڑنے لگے تھے۔ غزال نے سوچا کہ گھوڑا اگر تیرنا شروع کر دے تو یہ مشکل حل ہو جائے گی، چنانچہ اس نے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ مار مار کر اسے آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ کنارے پر کھڑے لوگ مختلف کیفیات کا شکار تھے۔ رائے دیو آہستہ آہستہ کنارے کی سمت آ رہا تھا۔ عقب میں کھڑے ہوئے لوگ بھی رسے کے سرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور غزال کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ غزال گھوڑے کے قدم اکھڑ جانے کی وجہ سے تھوڑی دیر تک تو بہاؤ کی سمت چلتا رہا، اور اس کے بعد اس نے اچانک گھوڑے کا رخ تبدیل کر لیا۔ رائے دیو کو یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ غزال کی کیا کیفیت ہے اور وہ گھوڑے کے پاؤں پانی میں اکھڑ چکے ہیں۔ اچانک ہی ایک شدید جھٹکا لگا۔ گھوڑا رخ بدلنے کی وجہ سے دریا کے درمیانی سمت پہنچا تھا، اور پانی کے ریلے نے اسے اٹھا کر پوری قوت سے آگے پھینکا۔ راج دیو کی کمر میں رسا بندھا ہوا تھا اور وہ کنارے پر تھا، چنانچہ اس شدید جھٹکے سے اس کے پاؤں بھی زمین سے اکھڑ گئے اور وہ 3-4 فٹ اونچا اچھل کر دریا کے کنارے پانی میں گر پڑا، جبکہ باقی لوگوں کے ہاتھ سے اس جھٹکے کی وجہ سے رسا چھوٹ گیا تھا۔ کنارے پر کھڑے لوگوں کو ایک لمحے میں یہ اندازہ ہو گیا کہ غزال کا گھوڑا اب پانی کے بہاؤ کی زد میں ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک صورتحال راج دیو کی تھی۔ دہشت بھری چیخوں کے ساتھ دوسرے لوگوں نے برق رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے رسے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن صرف ایک لمحے میں رسے کا آخری سرا بھی کنارے سے دوسری طرف پہنچ گیا، اور انہوں نے خوف بھری نگاہوں سے غزال کے گھوڑے کو دریا کے بہاؤ پر بہتے دیکھا۔ عقب میں راج دیو رسے کے ساتھ پانی پر گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کئی بار پانی کی سطح پر ابھرا، لیکن اس کے بعد پانی میں غروب ہو گیا۔
کنارے پر کھڑے لوگ بے تحاشا چیخ رہے تھے اور ان کے چہرے خوف اور دہشت سے بگڑ گئے تھے۔ سراتو نے پہاڑ کی سمت دیکھا۔ مشلیں جو پہلے ننھے ننھے جگنوؤں کی مانند نظر آ رہی تھیں اب واضح ہو گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی شردھانیوں نے اپنی مخصوص وحشتناک آوازوں میں چیخنا شروع کر دیا تھا۔ غزال اور راج دیو نے تو چند ہی لمحات کے بعد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور کنارے پر کھڑے لوگ دیوانوں کی طرح چیختے رہے، اور پھر ان کی چیخوں پر سراتو کی بھاری آواز حاوی آ گئی۔ شردھانیے آ گئے! انہوں نے پلٹ کر شردھانیوں کو دیکھا۔ چیخوں کی آوازیں تو ان کے کانوں میں بھی آ رہی تھیں۔ شردھانیے اس وقت زیادہ وحشتناک ہو رہے تھے اور ان کی تعداد کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ مشلوں کی جو لمبی قطار انہوں نے پہاڑی کی بلندی سے اترتے ہوئے دیکھی تھی وہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ اس بار شردھانیوں نے اپنی پوری قوت جمع کر لی ہے اور اب صرف ایک ہی راستہ تھا کہ زندگی بچانے کے لیے وہ لوگ دریا کے کنارے کنارے دوڑے۔ تمام سامان زمین پر انبار تھا، صرف گھوڑے تھے جنہیں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ شردھانیے اب دامن کے آخری سرے تک پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد اگر وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس طرف آتے تو یہاں پہنچنے میں انہیں چند لمحات سے زیادہ نہیں لگتے۔ راؤ سکندر کے ذہن پر دیوانگی طاری تھی، لیکن اس وقت دیوانگی کا مظاہرہ بہت خوفناک ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کی جانب چھلانگ لگائی۔ یہاں فطرت انسانی کا وہ اہم جز سامنے آ گیا جس کے تحت غیر شعوری طور پر ہی صحیح اپنی زندگی مقدم ہو جاتی ہے، اور شاید اس وقت ہر شخص پر یہی کیفیت طاری تھی سوائے کرنل فیروز کے، کیونکہ اس کا بیٹا پانی کے بہاؤ کی نظر ہو گیا تھا۔ تاہم ایک بہادر فوجی ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا۔ قندیل سحر زدہ سی دریا کے پانی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لوگ اپنے اپنے گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو چکے تھے۔ کرنل پھرتی سے آگے بڑھا اور اس نے خود بھی ایک گھوڑا سنبھال لیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے قندیل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے پھول جیسے بدن کو اپنے سامنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ اس دوران بھرت چندر، پروفیسر غوری، سراتو اور راؤ سکندر اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا چکے تھے۔ چنانچہ کرنل نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ وحشت کے عالم میں گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ دوسری جانب شردھانیوں نے اب فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اگر ان کی بندوقیں قدیم انداز کی نہ ہوتیں تو یقینی طور پر یہ لوگ شردھانیوں کی رینج میں آ گئے تھے، لیکن ان کی توڑے دار بندوقیں اور ناقص ہتھیار بہت زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہو پائے۔ ان کے گھوڑے زرقندے بھرتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے بے جگری سے دوڑنے لگے۔ اس وقت تمام ہی لوگ صورتحال سے وحشت زدہ ہو چکے تھے اور ان کی اس بھاگ دوڑ میں عقل کا دخل نہیں رہا تھا۔ چنانچہ ہر شخص ایک دوسرے سے بے نیاز زندگی بچانے کی فکر میں سرگردہ تھا۔ یہاں فطرت انسانی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اقتدار، مروت، تمام چیزیں ان کے وجود میں اب بھی موجود تھیں، لیکن اثار کے جذبے اس ہنگامی صورتحال کی نظر ہو گئے۔ چنانچہ جس کا جدھر منہ اٹھ رہا تھا وہ دوڑ رہا تھا۔ تاہم دریا کے کنارے کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آگے چل کر راستہ کیا رخ اختیار کر جائے گا۔ وہ راستوں کا تعین بھی نہیں کر رہے تھے، اور اس وقت ان کی زندگی بچانے کا دار و مدار صرف گھوڑوں کے شانوں پر آ پڑا تھا۔ چنانچہ وہ بھی مالک کے اشارے پر جان کی بازی لگا کر دوڑ رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ آگے کیا ہے۔ خوش قسمتی سے دریا کے کنارے سپاٹ تھے اور یہاں گھوڑوں کے دوڑنے میں کوئی ایسی رکاوٹ درپیش نہ تھی جس سے گھوڑوں کو دوڑنے میں تکلیف ہوتی۔ کرنل فیروز قندیل کو سنبھالے ہوئے تھے اور وہ تمام لوگ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے جو اس کے ساتھ دوڑ رہے تھے۔ اس کے گھوڑے نے ذرا سا رخ تبدیل کر لیا تھا اور دریا کے سپاٹ کنارے کو چھوڑ کر وہ بائیں سمت کافی دور نکل گیا تھا، لیکن کرنل نے ہوش و حواس پر قابو پاتے ہی گھوڑے کے رخ کو تبدیل کرنا شروع کیا، اور تھوڑی دور پہنچنے کے بعد اس نے وہی سیدھ اختیار کر لی جدھر دوسرے لوگ دوڑ رہے تھے، لیکن فاصلہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شردھانیوں کی گولیوں کی دھائیں دھائیں جنگل کے سناٹے کو مجروح کر رہی تھی، اور یہ آواز پانی کے شور پر حاوی تھی۔ شردھانیوں کے بارے میں یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پھیل کر تعاقب کر رہے ہیں یا وہ بھی ان لوگوں کی سیدھ ہی میں دوڑ رہے ہیں، لیکن ان کی چلائی ہوئی گولیوں میں سے
ایک بھی گولی ابھی تک کرنل فیروز کے آس پاس سے نہیں گزری تھی۔ وہ آتشی ہتھیار کا ماہر تھا اور اس کی صورتحال کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ چنانچہ اسے یہ علم چند لمحات کے بعد ہی ہو گیا کہ شردھانی یقینی طور پر صرف کنارے پر ہیں۔ قندیل کو بچانے کی ذمہ داری اب اس پر تھی اور اس نے دوسری تمام باتیں چند لمحات کے لیے ذہن سے نکال دی تھیں۔ وہ صرف برق رفتاری سے اپنے گھوڑے کی لگامیں سنبھالے ہوئے گھوڑے کو آگے ہی آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ باقی لوگوں سے جا ملے، لیکن دوسرے لوگوں کے گھوڑوں کے قدموں کی چاپ یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑاتا رہا۔ رفتہ رفتہ اسے یہ احساس ہوا کہ بندوق کی آوازیں اب معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ نیچے چٹانی زمین تھی، لیکن مٹی اتنی سخت نہیں تھی کہ گھوڑوں کے کھر زخمی ہو جاتے۔ وہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا رہا اور پھر اسے سامنے ہی درختوں کا سلسلہ نظر آیا۔ گویا ایک بار پھر جنگل شروع ہو چکا تھا۔ یہاں گھوڑوں کی رفتار کو کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ اس برق رفتاری سے دوڑتا ہوا گھوڑا کسی درخت سے ٹکرا بھی سکتا تھا اور اس کے گھوڑے سمیت ان کا جو حشر ہوتا ہے، اس کا اندازہ کرنل کو بخوبی تھا۔ چنانچہ اس نے گھوڑے کی رفتار سست کرنا شروع کر دی۔ جنگل کے سرے سے اندر داخل ہوتے ہوئے گھوڑا کافی حد تک اس کے قابو میں آ گیا۔ وفادار جانور اپنے مالک کا تحفظ کرنا بھی جانتا تھا، چنانچہ وہ خود بھی اپنی رفتار کو سنبھال رہا تھا اور درختوں سے بچتا ہوا مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ کرنل نے اپنے ذہن کے دروازے بند کر لیے۔ کچھ سوچنا سمجھنا اس وقت کسی بھی خوفناک حادثے کو جنم دے سکتا تھا۔ بس اس کے ذہن میں ایک ہی مقصد تھا، قندیل کو گھوڑے کی پشت پر جمائے رکھے اور شردھانیوں کی گرفت سے نکل جائے۔ بظاہر اس میں کامیابی ہی نظر آ رہی تھی، کیونکہ اب نہ تو شردھانیوں کے گھوڑوں کی آوازیں تھیں، نہ ان کے چیخنے کی آوازیں اور نہ ہی فائر کی آوازیں۔ لیکن ان سے ایک اور خطرہ لاحق ہو گیا تھا، وہ یہ کہ کرنل اپنے لوگوں سے کافی دور نکل آیا۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ ان سے جدا ہو جائے۔ گھوڑے کی رفتار اب کافی حد تک سست ہو گئی تھی، کیونکہ آگے جنگل گھنے سے گھنا ہوتا جا رہا تھا اور درخت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ کرنل گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ گھوڑے کو درختوں کے درمیان سے نکالتا ہوا جس حد تک ممکن ہو سکا آگے بڑھا۔ اب چاروں طرف ہولناک سناٹے کا راج تھا اور دور دور تک کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ کرنل کے حساس کانوں نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ وہ دریا سے کافی دور ہو چکا ہے۔ پانی کا وہ شور جو جنگل میں پھیلا ہوا تھا اب معدوم ہو چکا تھا۔ گھوڑے کو سست رفتاری سے آگے بڑھاتے ہوئے کرنل یہ فیصلہ کرنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تمام ہی ساتھی منتشر ہو گئے تھے۔ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ راؤ سکندر، بھرت چندر، سراتو اور پروفیسر غوری کا کیا ہوا، کیونکہ وہ شردھانیوں کی زد پر تھے۔ اور پھر اسے غزال اور راج دیو کا خیال آیا اور اس کے سینے میں سے جیسے کوئی چیز نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ غزال، اس کا بیٹا، اس کی آرزوؤں کا مرکز، ایک دلیر اور بہادر فوجی ہونے کی حیثیت سے کرنل کو اپنے اعصاب پر قابو تھا، لیکن چند لمحات کے لیے ہی صحیح غزال کے تصور سے اس کا وجود معطل ہو گیا۔ اس کا دل سینے میں پھڑپھڑانے لگا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے غزال کو پانی کی لہروں پر بہتے ہوئے دیکھا۔ راج دیو بھی غزال کے ساتھ ہی گھسٹتا چلا گیا تھا۔ اس طوفانی دریا میں کہیں چٹانیں بھی ہوں گی، کہیں ایسی جگہ بھی جہاں انسانی زندگی ممکن نہ ہو۔ کیا غزال؟ تو کیا غزال؟ اس کے حلق سے ایک سسکی نکلی اور اچانک ہی اس نے قندیل کا ہاتھ اپنے شانے پر محسوس کیا۔ آگے بڑھیے انکل، رکنا ٹھیک نہیں، قندیل سرد لہجے میں بولی اور کرنل اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ قندیل کے تاثرات رات کی تاریکی کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن اس کا انداز پرسکون تھا، جبکہ ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے اسے زیادہ مضطرب ہونا چاہیے تھا۔ پھر کرنل کو خیال آ گیا کہ قندیل کوئی عام لڑکی نہیں ہے، باہر طور وہ اس کی ذمہ داری تھی اور اس وقت کوئی ایسا احساس مناسب نہیں تھا، کیونکہ کرنل کو قندیل کو بھی سنبھالنا تھا۔ البتہ وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اپنے بقیہ ساتھیوں سے جا ملے۔ چنانچہ شدید اعصابی اور جسمانی تھکان کے باوجود اس نے ایک بار پھر گھوڑے کو داہنی سمت ڈالنے کی کوشش کی اور رفتہ رفتہ اسے آگے بڑھاتا رہا۔ وہ خود بھی گھوڑے کو کنٹرول کر رہا تھا، اسے درختوں سے بچاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ بہت سے وسوسے، بہت سے خیالات اس کے دل
میں تھے، آگے کسی بھی جگہ وحشی جانوروں سے سامنا ہو سکتا تھا اور ان سے نمٹنے کے لیے کرنل کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صرف یہ سوچ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ بڑی پامردی سے حالات کا مقابلہ کرتا آگے بڑھتا رہا۔ قندیل بالکل خاموش تھی۔ کافی دیر اسی طرح سفر کرتے گزر گئی، لیکن جنگل کا یہ سلسلہ ختم نہ ہوا۔ نہ جانے دریا سے کتنا فاصلہ ہو چکا تھا۔ شکر تھا اس دوران کسی جنگلی جانور سے مٹ بھیڑ نہ ہوئی اور سفر پرسکون تھا۔ پھر ایک چٹانی دیوار نے ان کا راستہ روک لیا۔ دیوار بالکل سیدھی تھی اور اس پر چڑھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے دامن میں چھوٹے تنوں والے عجیب سے درخت پھیلے ہوئے تھے، جن میں رس بھری قسم کے پھل لٹک رہے تھے، مگر بغیر پتوں والے۔ فضا میں میٹھی میٹھی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں آ کر کرنل رک گیا۔ اس نے دیوار کا جائزہ لیا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر گھوڑے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھانے لگا۔ گھوڑا بھی محتاط نظر آ رہا تھا۔ کرنل سماعت کی پوری قوت صرف کر رہا تھا کہ پانی کا شور سنائی دے جائے۔ ہو سکتا ہے یہ چٹانی دیوار اس کے اور دریا کے درمیان حائل ہو، لیکن دور دور تک کوئی آواز نہ تھی۔ دیوار کا سلسلہ بھی طویل ترین تھا۔ گھوڑے کی رفتار بہت سست تھی، چنانچہ کرنل نیچے اتر آیا اور اس کی لگامیں پکڑ کر چلتا رہا۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دیوار گھوم گئی اور اس طرح نہ جانے کہاں تک لی جا رہی تھی۔ کرنل رک گیا، اب اس میں آگے بڑھنے کی سکت نہ رہی تھی۔ ادھر کرنل فیروز اور قندیل اس مصیبت کا شکار تھے، تو دوسری طرف راؤ سکندر، پروفیسر غوری، سراتو اور بھرت چندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ شردھانیوں نے کرنل فیروز کا راستہ کٹتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ سامنے دوڑنے والے گھوڑوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ مجبوری کی حالت میں ان لوگوں کو اس افراتفری کے عالم میں بھاگنا پڑا اور ان کا کافی سامان عقب میں رہ گیا تھا۔ بس راؤ سکندر اور بھرت چندر کے پاس 2 رائفلیں تھیں، جو انہوں نے نہ جانے کس طرح سنبھال رکھی تھیں۔ اس افراتفری کے عالم میں دوڑتے ہوئے وہ بس یہی رائفلیں اپنے ساتھ لا سکے تھے۔ یہ 2 رائفلیں ان لوگوں کے لیے بیکار تھیں اور اب صرف ایک ہی چارہ کار تھا کہ گھوڑوں کو طوفانی رفتار سے دوڑاتے رہیں اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے شردھانیوں کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ شردھانی مسلسل ان کا تعاقب کر رہے تھے، لیکن ان کی گولیاں ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ البتہ گھوڑوں کو ایک ہی رفتار سے دوڑاتے رہنا بھی کاردار تھا اور اس وقت وہ اپنی تمام تر توجہ اسی پر صرف کیے ہوئے تھے۔ کئی بار راؤ سکندر نے پلٹ کر دیکھا اور اسے شردھانی اپنے تعاقب میں لگے نظر آئے۔ ان کی مشعلیں اب بجھ چکی تھیں، لیکن آسمان کی قدرتی روشنی میں وہ نظر آ رہے تھے۔ راؤ سکندر کو اچانک ہی احساس ہوا تھا وہ یہ کہ شردھانیوں کی پوری تعداد ان کا تعاقب نہیں کر رہی، بلکہ یہ تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ شاید وہ اطراف میں پھیل کر انہیں گھیرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں دکھتا تھا۔ جس حد تک بھی ہو سکے وہ زیادہ سے زیادہ دور نکل جائیں، اور اسی کوشش میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ تمام گھوڑے مسلسل ایک ہی رفتار سے دوڑ رہے تھے اور اب ان میں تھکن کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے، لیکن کم بخت شردھانیوں نے اب بھی پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ جب بھی ان کی طرف نگاہ اٹھتی وہ اپنی اسی رفتار سے دوڑتے نظر آتے۔ آگے چل کر راستے کی کیفیت بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ انہوں نے دریا کا کنارہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب وہ جس جگہ موجود تھے وہاں راستہ ہموار نہیں تھا، بلکہ پتھریلی چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ بعض جگہ اونچے اونچے ٹیلے بھی تھے جو دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آگے چل کر یہ راستہ کیا رخ اختیار کر جائے۔ بعض ٹیلے دریا کے وسط میں بھی نظر آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ یہاں دریا کا بہاؤ کم ہے۔ راؤ سکندر نے ایک لمحے کے لیے دل میں سوچا، کاش پانی سے گزرنے کا تجربہ کرنے کے بجائے وہ سامنے ہی آگے بڑھتے رہتے اور اس طرح کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیتے جہاں سے دریا پار کیا جا سکتا۔ یہ ٹیلے اس بات کا مظہر تھے کہ یہاں دریا کا پارٹ چوڑا ہو چکا ہے اور اس کے بہنے کی رفتار کسی حد تک مدھم تھی، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ شردھانیے کسی بھی قیمت پہ انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہاں، ان کی فائرنگ میں اب شدت نہیں رہی تھی، بس وہ وقتاً فوقتاً نشانہ لے کر گولی چلاتے اور چند لمحات کے لیے خاموش ہو جاتے۔ شاید وہ اب انہیں زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ کافی دور نکلنے کے بعد اچانک انہیں ایک گہرائی میں اترنا پڑا۔
दुर्रे की शक्ल की ये गहराई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि इनके घोड़े शरधानियों की निगाहों से महफूज हो गए। लेकिन फिर अचानक ही राव सिकंदर के कानों ने धाएं धाएं की आवाज़ें सुनी और इनके कानों ने ये आवाज़ें पहचान लीं। शरधानियों की तोड़ेदार बंदूकों की आवाज़ें ज़रा मुख्तलिफ होती थी, लेकिन ये नई फायरिंग की जो आवाज़ थी इसमें जदीद तरीन राइफ़लों का इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर एक दो धमाके भी हुए जिनके बारे में राव सिकंदर ने अंदाज़ा लगाया कि वो यकीनन दस्ती बमों के धमाके हैं। राव सिकंदर के चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। दूसरे लोगों ने भी ये कैफियत महसूस कर ली। प्रोफेसर गौरी ने गर्दन घुमा कर कहा, राव, इस तब्दीली को महसूस कर रहे हो? देखो, गालिबन वो चीखों की आवाज़ें हैं, यकीनी तौर पर शरधानियाँ। प्रोफेसर गौरी अपना जुमला पूरा ना कर सका। राइफलों की आवाज़ तेज़ से तेज़तर होती जा रही थी और इनमें इंसानों की चीखें भी अब उभर रही थीं। ये चीखें वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थीं और अब इनमें कोई शक नहीं रहा कि शरधानियाँ किसी और से भी नब्ज़ आज़मा हो गए हैं। लेकिन वो कौन थे जिन्होंने इस वक्त इन लोगों की ऐसी भरपूर मदद की थी? घोड़े गैर इरादी तौर पर रोक लिए गए और वो सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। दफातन ही राव सिकंदर को दाहिनी सिमत एक ऐसी जगह नज़र आई जिससे गुजर कर ऊपर पहुंचा जा सकता था। इसने फ़ौरन ही अपने घोड़े को ईड़ लगाकर उस तरफ दौड़ाया। चंद ही लम्हात के बाद उस दुर्रे से बाहर निकल आया। बाकी लोगों ने भी उसकी तकलीद की और वह दूर दूर तक निगाहें दौड़ाने लगे। जहाँ से इस दुर्रे का आगाज़ होता था वहीं पर शरधानियों को रोक लिया गया था और वो जो कोई भी थे शरधानियों पर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। ना सिर्फ फायरिंग कर रहे थे बल्कि इनके पास बमों की अच्छी खासी तादाद मालूम होती थी। चुनाचा कई बार लपकते हुए शोलों में उन्होंने शरधानियों को घेरे हुए देखा। धमाके भी सुनाई दे रहे थे। सबके चेहरे हैरत की तस्वीर बने हुए थे। फिर उन्होंने अचानक ही अपनी राइफलों को महसूस किया और राव सिकंदर आहिस्ता से बोला, प्रोफेसर, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर इस टीले के अक़ब में पहुंच जाएं तो मेरा ख्याल है अपनी मदद करने वालों की मदद कर सकते हैं। भरत चंद्र कहने लगा, इसके बरअक्स अगर हम यहाँ से आगे बढ़ जाएं तो क्या हर्ज है? मेरा ख्याल है भरत चंद्र ऐसा ना करें, बल्कि इस वक्त इन लोगों की मदद करना मुनासिब है जिन्होंने शरधानियों को हमारे ताक़ुब से रोक लिया है। अगर वो लोग शरधानियों से मारूफ हो गए तो शरधानियाँ इसके बाद फिर हमारे पीछे लगे रहेंगे। आओ भरत चंद्र, हम उनकी मदद करें। प्रोफेसर, आप और सरातु तो यहीं रुको क्योंकि आपके पास राइफलें नहीं हैं। भरत चंद्र शायद दिल से बात नहीं चाहता था और यहाँ से निकल जाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन राव सिकंदर से इख्तलाफ ना कर सका और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इस बड़े टीले के नज़दीक पहुंचकर उन्होंने घोड़े छोड़े और बड़े इत्मीनान से टीले पर चढ़ गए। टीले की बुलंदियों से आसपास के मनाजिर नुमाया नज़र आ रहे थे। उनके मददगार बड़ी बड़ी चट्टानों के अक़ब में थे और उन्होंने शरधानियों का रास्ता बंद कर दिया था। वो शरधानियों पर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। शरधानियाँ मुंतशिर नज़र आ रहे थे। कई घोड़े मरे हुए थे। यकीनन उनके नज़दीक शरधानियों की लाशें भी होंगी। फिर इंतज़ार किए बगैर राव सिकंदर और भरत चंद्र ने भी शरधानियों पर फायरिंग शुरू कर दी और शरधानियाँ चूँकि इस तरफ मुतवज्जा ना थे इसीलिए बुरी तरह उनकी गोलियों का शिकार हो गए, जबकि सामने वालों से बचने के लिए उन्होंने कई जगह आड़ ले रखी थी। राव सिकंदर और भरत चंद्र ताक ताक कर आड़ में छुपे हुए शरधानियों को निशाना बनाने लगे। शरधानियों के कदम उखड़ गए। वो बहुत सी राशि छोड़कर फरार हो गए और चंद लम्हात के बाद एक भी शरधानियाँ वहाँ मौजूद ना था। लेकिन चट्टानों के अक़ब में जो लोग थे इनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। राव सिकंदर और भरत चंद्र निगाहें जमाए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक ही उन्हें अपने अक़ब से एक आवाज़ सुनाई दी, तुम गोलियों की ज़द पर हो। सबसे पहले अपनी राइफलें फेंक दो। अगर इसमें एक लम्हे की ताख़ीर की तो दोनों को शिकार कर लिया जाएगा। उन्होंने वहशतज़दा निगाहों से पलट कर देखा तो 4 आदमी उनके अक़ब में मौजूद थे। ज़बान अंग्रेज़ी इस्तेमाल की गई थी और लहजा गैर मुल्की था। चुनाचे ये अंदाज़ा लगाने में उन्हें कोई दिक्कत ना हुई कि ये एडमंड गारसान के साथी होंगे। राव सिकंदर ने सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचा और फिर भरत चंद्र को इशारा करके बोला, राइफ़ल इनके हवाले कर दो भरत। भरत चंद्र ने फ़ौरन ही अपनी राइफ़ल उछाल दी।
کیونکہ اس نے بھی ان کی تنی ہوئی رائفلوں کو دیکھ لیا تھا جن کا رخ انہی کی جانب تھا اور ان کی تعداد 4 تھی۔ نیچے والوں نے فوراً ہی ان کی رائفلیں لپک لی تھیں۔ پھر انہیں حکم دیا گیا، اب اطمینان سے نیچے آ جاؤ، کوئی حرکت نہیں کرو گے تو نقصان میں نہیں پہنچے گا۔ خبردار، جو ہاتھ بلند رکھو، پہلے تمہاری تلاشی لی جائے گی، اس کے بعد تم پر اعتبار کیا جائے گا۔ راؤ سکندر اور بھرت چندر نیچے اتر آئے۔ فوراً ہی 2 آدمی ان کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے ان کی جیبوں میں جو کچھ تھا نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ راؤ اور بھرت اس کے چہرے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں اندازے کی تصدیق ہو رہی تھی کہ وہ اطراف کی چٹانوں میں چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے اور یہ 4 آدمی یقینی طور پر پہلے سے یہیں کہیں موجود تھے۔ باہر طور فوراً ہی ان دونوں کے ہاتھ پشت پر کس کے باندھ دیے گئے اور اس کے بعد ان کو شانوں پر دباؤ ڈال کر آگے بڑھاتے ہوئے وہ چلنے لگے۔ راؤ سکندر نے کہا، تم لوگ شردھانیوں کو ذہن میں رکھو، ہمارے آپس کے معاملے تو آپس میں طے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر شردھانی یہاں پہنچ گئے تو وہ اب نہیں پہنچیں گے۔ ہم نے ان میں سے بہت سوں کو شکار کر لیا ہے، باقی جو لوگ بچے تھے انہیں تم نے مار دیا، اور جو بھاگ گئے ہیں وہ آسانی سے ادھر کا رخ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو موت کا مزہ چکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ راؤ سکندر اور بھرت چندر نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور چاروں آدمی انہیں ساتھ لیے ہوئے درے کی دوسری جانب بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس حصے میں پہنچ گئے جہاں چٹانوں کے عقب میں ان کے ساتھی موجود تھے۔ وہ سب چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ راؤ سکندر اور بھرت چندر کے اندازے کے مطابق ان کی تعداد 800-900 سے کم نہیں تھی۔ باقی 4 یہ تھے گویا وہ کافی لوگ تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ ایک آدمی نے گھوڑے بھی سنبھال رکھے تھے۔ دوسری طرف موجود لوگوں میں سے ایک نے کہا، صرف 2؟ ہاں، اس طرف یہ 2 ہی تھے۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ جس شخص نے یہ سوال کیا تھا اس نے بھاری لہجے میں کہا، اس طرف۔ راؤ سکندر نے فوراً کہا، وہ جانتا تھا کہ پروفیسر غوری اور سراتو بالکل بیکار ثابت ہوں گے یا کہیں وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں، اس طرح وہ کرنل فیروز کی طرح ان سے جدا ہو جائیں گے۔ راؤ سکندر کے اشارے پر 3-4 آدمی اس جانب دوڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نگاہوں سے دور ہو گئے۔ تب وہ شخص جس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا راؤ سکندر اور بھرت چندر کے قریب آ گیا۔ بھرت چندر کے منہ سے بے اختیار نکلا، ایڈمرڈ گارسان۔ راؤ سکندر نے چونکہ ایڈمرڈ گارسان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھرت چندر پہلے اسے دیکھ چکا تھا، اسی لیے فوراً اسے پہچان لیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس شخص نے سن لیے اور اس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں کھنچ گئے۔ ہاں، میں ایڈمرڈ گارسان ہوں، اس نے سینہ تانتے ہوئے کہا اور پھر قریب آ کر بھرت چندر کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مسٹر بھرت چندر، اور اس کے بعد وہ راؤ سکندر کی طرف دیکھتا ہوا بولا، یہ چہرہ اجنبی ہے، یہ کون ہے مسٹر بھرت؟ میرا نام سکندر ہے، راؤ سکندر نے کہا، اور گارسان گردن ہلانے لگا۔ راؤ نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ یہ شخص خود کو بحری قزاقوں کی نسل سے کہتا تھا، اس کے اجداد قزاق ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ خود شکل سے ڈاکو ہی نظر آتا تھا۔ راؤ کو تعجب ہوا کہ راج دیو جیسا زیرک انسان اس شخص کے بارے میں دھوکہ کیسے کھا گیا۔ اس سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ گارسان نے اپنے ساتھیوں سے ان کے ہتھیار کے بارے میں پوچھا اور ان دونوں کی رائفلیں انہیں پیش کر دی گئیں۔ گارسان کے بکھرے ہوئے ساتھی یکجا ہو گئے تھے۔ پھر وہ بھی آگے آ گئے جو پروفیسر غوری اور سراتو کو لینے گئے تھے۔ غوری اور سراتو ان کے قبضے میں تھے۔ صرف 2؟ گارسان غرایا، اور کہاں ہیں؟ یہی 2 تھے، اور کہاں ہیں؟ گارسان نے دھاڑ کر پوچھا۔ اس پر مخاطب راؤ اور بھرت چندر تھے۔ منتشر ہو گئے، راؤ نے کہا۔ کب؟ کیسے؟ شردھانیوں نے حملہ کیا تھا۔ راؤ نے پوری تفصیل ایڈمنڈ کو بتا دی اور وہ بے بسی سے تلملانے لگا، کہنے لگا، افسوس، کچھ امید بندی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ باقی شردھانیے تمہارا اسباب لوٹنے کے لیے رک گئے ہوں گے۔ اوہ، ہمیں تمہاری نہیں، تمہاری خوراک کی ضرورت تھی، وہ بھی گئی، اور تم سب گدھے ہو۔ اسلحہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا۔ راؤ نے کہا، اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس، انبار ہیں اس کے، مگر خوراک؟ گارسان عجیب سے لہجے میں بولا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، انہیں باندھ کر یہاں بٹھا دو۔
رسیوں کے ٹکڑوں سے ان کے ہاتھ کس دیے گئے، کسی نے تعارض نہیں کیا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ انہیں یہاں بٹھانے کے بعد 2 آدمی ان پر پہرا دینے لگے۔ گارسن اپنے بقایا ساتھیوں کے ساتھ اس طرف چل پڑا جہاں شردھانیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ شاید ان کی تلاشی لینے گئے تھے۔ چاروں قیدی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے تشویش اور پریشانی کے آئینہ دار تھے۔ ہر شخص اپنے طور پر ان حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تمام شیرازہ منتشر ہو گیا تھا۔ راؤ سکندر، پروفیسر غوری، بھرت اور سراتو تو یہاں پھنس گئے تھے۔ کرنل فیروز اور قندیل ادھر بھٹک رہے تھے، لیکن غزال اور راج دیو در حقیقت موت کے سفر پر تھے۔ تند اور تیز دریا انہیں تنکوں کی طرح بہائے لیے جا رہا تھا۔ غزال کو پانی میں اترتے ہی احساس ہو گیا تھا کہ غلطی ہو گئی۔ طوفانی دریا ناقابل تسخیر ہے، لیکن جوانی کے جوش میں اس نے وہیں سے واپس ہونے کے بجائے گھوڑے کو گہرے پانی کی طرف موڑ دیا، اور اس کا نتیجہ ایک لمحے میں ظاہر ہو گیا۔ گھوڑے نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن پانی کے ہولناک ریلے نے اسے الٹ دیا اور غزال اس کی پشت سے جدا ہو گیا۔ کمر سے بندھے ہوئے رسے کو ایک جھٹکا لگا، لیکن اس کے بعد کچھ نہ ہوا اور پانی اسے آغوش میں لیے دوڑ پڑا۔ غزال نے حواس قائم رکھنے کی کوشش کی اور تیراکی کے اصولوں کو آزما کر اپنا بدن ڈھیلا کر دیا۔ طاقتور پانی سے جنگ کسی طور ممکن نہ تھی۔ ایک لمحے میں ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے تھے، لیکن پانی کا شور کانوں کے پردے پھاڑ دے رہا تھا۔ اس کی زبردست رگڑ بدن سے لگ رہی تھی اور وہ خود کو پانی کی سطح پر برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا۔ پانی کبھی اسے ڈبوتا، کبھی ابھار دیتا، اور یوں فن تیراکی کے تمام اصول بیکار ہو گئے۔ چند ہی لمحات کے بعد وہ ہوش اور حواس سے مفلوج ہو گیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو گئیں اور پھر وہ صرف پانی کے رحم و کرم پر رہ گیا۔ جوان اور قوی بدن البتہ یہ سب کچھ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اسی لیے بے ہوشی طاری نہیں ہوئی تھی، لیکن نیم بے ہوشی کی کیفیت ضرور تھی، اور ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت نہیں رہی۔ بار بار کمر میں بندھے ہوئے رسے کو جھٹکا لگتا تھا، البتہ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اس انوکھے سفر کی رفتار یوں ہی رہی۔ اس کے بعد یوں لگا جیسے یہ شور کم ہونے لگا ہو، لیکن یہ سب کچھ بس ایک خواب کسی کیفیت میں تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور ذہن میں بار بار سناٹے چھا جاتے تھے۔ اس کے بعد مسلسل سکون چھاتا گیا۔ آگے بڑھنے کی رفتار بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ ایک بار پھر کمر کو جھٹکا لگا اور اس کے حواس کی آخری جد و جہد بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس وقت ہوش آیا جب سورج کی کرنیں آنکھوں میں چبھنے لگیں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور جلدی سے بند کر لیں۔ ڈیلوں میں چمک سی مار گئی، آنکھوں میں درد ہونے لگا۔ دیر تک وہ دوبارہ آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ کر سکا اور اسی طرح پڑا رہا۔ تمام حصیں آہستہ آہستہ جاگتی جا رہی تھیں۔ اسے پانی کا احساس ہوا جو اس کے بدن کو چھوتا ہوا گزر رہا تھا۔ پھر اس کے ہاتھوں نے کوئی سہارا تلاش کرنے کی کوشش کی اور تھوڑے سے پانی کے نیچے اسے زمین کا سہارا مل گیا۔ اس نے زمین پر ہاتھ لگا کر اٹھنے کی کوشش کی تو دفعتاً اسے کانوں کے قریب پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ کوئی بڑے پروں والا پرندہ قریب ہی سے اڑا تھا۔ پروں کی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور بدبو کا ایک بھپکا ناک پہ چڑھ گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ چھتری جیسے چوڑے پروں والا گدھ اس کے سر سے گزر کر کچھ فاصلے پر ایک پتھر پر جا بیٹھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اس بدصورت پرندے کو دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن کمر اچانک کھنچنے لگی اور وہ ایک سمت لڑک گیا۔ تب اس نے کمر میں بندھے ہوئے رسے کو دیکھا اور رسے پہ نگاہ پڑتے ہی حواس کے تمام دروازے کھل گئے۔ سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے بوکھلائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ تیز رفتار دریا یہاں پہنچ کر دور تک پھیل گیا تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، کہیں گہرا کہیں اتھلا۔ چاروں طرف اونچے نیچے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ غالباً یہاں زمین اونچی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے دریا کی روانی سست پڑ گئی تھی۔ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر پانی کی شرشر کافی زوردار تھی اور یہاں سے جھاگ اڑ رہا تھا۔ انہی جھاگوں کے پاس ایک لمبے نکیلے لیکن مضبوط سی زمین میں گڑھے ہوئے پتھر پر اس کی رسی کا درمیانی سرا الجھ گیا تھا۔ دریا میں بکھرے پتھروں پر بہت سے گدھ بیٹھے بھوکی نظروں سے
اسے گھور رہے تھے۔ خوف کی ایک لہر اس کے رگ و پے میں دوڑ گئی۔ یہ مردار خور اسے چٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس بار اس نے خود کو پوری طرح سنبھال کر بدن سیدھا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ رسہ کچھ ڈھیلا پڑا تو ایک بار پھر اس کے قدم اکھڑنے لگے۔ رسہ دوسری طرف سے کھینچ رہا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر بدن کو سنبھالا اور رسے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ پھر وہ اسی کی طاقت کے سہارے آگے بڑھنے لگا۔ پانی اس کے ٹخنوں سے کچھ اونچا تھا۔ تھوڑی دور چل کر وہ گھٹنوں تک آ گیا۔ پھر جب وہ پانی میں گڑھی ہوئی اس نوکیلی چٹان کے پاس پہنچا تو اس نے ایک اور سنسنی خیز منظر دیکھا۔ رسی کے دوسرے سر سے بندھا ہوا راج دیو تیزی سے بہتے ہوئے پانی میں نظر آ رہا تھا۔ پانی اسے گھسیٹ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسہ ڈھیلا ہوتے ہی دوسری طرف کھینچنے لگا تھا۔ اس طرف پانی گہرا اور اس کا بہاؤ تیز تھا۔ دونوں پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ بہتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ یہاں اس نوکیلی چٹان نے ان کی مدد کی تھی۔ رسہ درمیان سے اس چٹان میں اٹک گیا تھا۔ اگر دونوں سیدھ میں ہوتے تو بہتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ راج دیو شاید ہوش میں نہیں تھا، اسی لیے بے سود نظر آ رہا تھا۔ غزال نے فوراً کارروائی شروع کر دی اور راج دیو کو پوری قوت سے گھسیٹنے لگا۔ راج دیو کے قوی ہیکل بدن کو گہرے پانی کے بہاؤ سے نکالنے کے لیے اسے سخت محنت کرنا پڑ رہی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ راج دیو کو بہاؤ سے بچا کر غزال نے گہری سانس لی۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اب اس کے علاوہ چارہ کار نہ تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کنارہ تلاش کرے۔ حالانکہ خود اس کے اعصاب میں کشیدگی تھی اور جسمانی قوتیں بھرپور ساتھ نہیں دے رہی تھیں، لیکن یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا۔ بمشکل تمام اس نے راج دیو کو شانوں پر پھیلایا، اٹھایا اور کنارے کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ دریا کے وسیع و عریض پھیلاؤ کو دیکھ کر دہشت طاری ہوتی تھی۔ وہ درخت 2 فرلانگ سے کم دور نہ ہوگا جو کنارے کا نشان دے رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا۔ غزال لرزتے قدموں سے چل پڑا۔ بھوکے گدھ غصے سے چیختے ہوئے اس کے گرد منڈلانے لگے تھے۔ قندیل اس دوران بالکل خاموش رہی۔ کرنل کی کوششوں پر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے اپنے طور پر کوئی مشورہ دیا تھا۔ کرنل نے گھوڑے سے اتر کر اسے بھی سہارا دیا اور پھر گھوڑے کو ایک پتھر سے باندھ دیا۔ قندیل خاموش سی ایک پتھر سے پشت لگا کر بیٹھ گئی۔ کرنل چاروں طرف نگاہیں دوڑاتا رہا، پھر خود بھی گہری سانس لے کر قندیل سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھا۔ رات آہستہ آہستہ سفر کر رہی تھی۔ ماحول پر مکمل خاموشی طاری تھی اور کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہو سکتا ہے دن کی روشنی میں کوئی کام بن جائے۔ رات میں راستوں کا تعین کرنا بھی تو مشکل تھا۔ کرنل نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی نگاہیں قندیل کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ بے چینی سے گردن پٹک رہی تھی۔ کرنل چند لمحات اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ قندیل چونک کر کرنل کی صورت دیکھنے لگی۔ قندیل بیٹے، کرنل نے محبت بھرے انداز میں اسے آواز دی اور قندیل کھوئی کھوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر ہو سکے تو تم تھوڑی دیر آرام کر لو، تھکن سے بیمار نہ ہو جاؤ۔ قندیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جلتی نگاہوں سے کرنل کو دیکھتی رہی، پھر اس نے پتھر سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ کرنل اس کی کیفیت کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سک رہا تھا، لیکن اسے یہ اچھی طرح احساس تھا قندیل بھی غزال کو چاہتی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کی رفاقت اسی محبت کے ناطے قبول کی ہے۔ ہو سکتا ہے قندیل کے ذہن میں غزال کا تصور ہو۔ باہر طور وہ چند لمحات قندیل کے پاس بیٹھا رہا اور پھر وہاں سے اٹھ کر دوبارہ اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اب تک کا وقت جدوجہد میں گزرا تھا اور وہ دوبارہ ان لوگوں کو پانے کے لیے کوشاں تھا، لیکن اب جب یہاں آ کر بیٹھا تو دل پر ایک عجیب سی کیفیت کا حملہ ہوا۔ غزال جس کے لیے اس نے یہ تکلیف دہ سفر کیا تھا، ہاں یہ ایک ٹھوس سچائی تھی۔ کرنل اس دنیا میں اپنے بیٹے سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا تھا۔ ایسے تعاون کرنے والے باپ مشکل ہی سے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی میں جب غزال اور قندیل تعلیم حاصل کرتے تھے تو کرنل نے 2-3 بار قندیل کو دیکھا تھا۔ ویسے بھی راؤ سکندر سے اس کے اچھے تعلقات تھے،
لیکن ان تعلقات میں مزید قربت قندیل کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جب قندیل ایک انوکھی بیماری کا شکار ہو گئی تو کرنل نے تفتیش سے اسے اپنے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ اسے یہ اندازہ تھا کہ غزال قندیل کو بہت چاہتا ہے۔ کیا غزال قندیل کی جدائی برداشت کر سکے گا؟ جب اس نے غزال کو اس جانب مائل پایا کہ قندیل کسی بھی کیفیت کا شکار ہو وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو کرنل فیروز خود بھی دل و جان سے اس جانب متوجہ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ پراسرار واقعات پیش آئے۔ قندیل کی کہانی کرنل فیروز کے علم میں تھی۔ کرنل فیروز نے ایک باپ کی حیثیت سے بارہا یہ سوچا کہ کہیں غزال کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، لیکن بیٹے کی کیفیت ذہن میں آتی تو وہ یہ بھی سوچتا کہ کہیں قندیل سے جدائی بیٹے کے لیے زندگی بھر کا روگ نہ بن جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے دل اور دماغ کے خلاف فیصلہ کیا اور ہر طرح غزال کا ساتھ دینے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی پرسکون زندگی چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کیا۔ حالانکہ فوجی زندگی سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ باقی زندگی سکون اور آرام سے گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے لیے معقول بندوبست کر لیا تھا، لیکن تقدیر کے فیصلے انسانی فیصلوں سے مختلف ہوتے ہیں، اور تقدیر جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بار پھر اسے مہم جوانہ زندگی کی جانب آنا پڑا، لیکن جس کے لیے اس نے سب کچھ کیا وہ ایک ایسی کیفیت کا شکار ہو کر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا کہ کرنل کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا۔ اب جو سکون سے بیٹھ کر سوچا تو دل کی وحشت بڑھتی چلی گئی۔ وہ پرشور دریا، وہ ہولناک بہاؤ اور غزال کا اس میں تنکے کی مانند بہہ جانا، راج دیو جیسے قوی ہیکل آدمی کو اپنے آپ کو نہ سنبھال پانا، اس بات کا مظہر تھا کہ غزال زندگی سے موت کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ کرنل فیروز کے دل سے ایک سرد آہ نکل گئی۔